بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا، تو نے 9 بار سوال کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے جناب حیدر کرار، مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار مولا علی اندر تشریف لائے۔ حضور کرسی سے کھڑے ہو کر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے ابو بکر کھڑا ہو جا۔ کون یا ابو بکر؟ اور اشارہ کر کے ایک پرچم بنا کے دونوں ہاتھوں کو جناب علی المرتضیٰ کی طرف لہرا کر کہنے لگے، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، سب کی آواز ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، یعنی کہ ہم کیا مانگیں گے؟ ہمیں وہ مانگنا چاہیے جو مصطفیٰ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی رضا مانگتا ہے، لیکن اس حد تک رضا مانگتا ہے کہ جب ایک مشرک نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آسمان سے عذاب کے نازل ہونے کی جو ہے وہ درخواست کی کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسے، تو سورۃ الانفال کے اندر جس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام جس جگہ کھڑے تھے وہاں وہ شخص یہ اپیل کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ غلط ہیں تو اے کریم پروردگار تیری طرف سے آسمان سے پتھر برسے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَا اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور اللہ کا کام نہیں کہ عذاب بھیجے جہاں اس کا محبوب موجود ہو۔ ایمان والوں، اللہ کا قانون ہے جہاں اللہ کا حبیب ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، لوگوں نے نبی کی اولاد امام حسن کو روضہ رسول میں تدفین سے روکا گیا، پھر امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، پھر اس سے قبل حضور کے داماد چچا زاد بھائی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پر وار کیا۔ کروانے والا کوئی اور تھا، کرنے والا کوئی اور تھا۔ ان ظالموں کے چہرے چھپے ہوئے تھے، یہ منافق بن کر اسلام کے کلے میں داخل ہو چکے تھے، ان کو بے نقاب کرنا بہت ضروری تھا۔ مکہ سے مدینہ آ کر اسلام اور مسلمان کا لبادہ پہن کر مدینے کی سرزمین کو ناپاک کرنے والے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسجد درار کو بنایا تھا، جن کو علی کے پیچھے نماز چھوٹتی تھی۔ یہ مسجد نبوی کے طالب نہ بنے، مسجد درار کے طالب بن گئے۔ حضور علیہ السلام جب اس امت میں آئے اور گناہوں کی سیاہی ان سے دور ایسے بھاگنے لگی
کہ قرآن اعلان کرنے لگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ نفوس ہیں کہ جن کے قریب نجس ذہن، پلید فکروں والا، گندگیوں غلاظتوں والا، گالیوں والا، سب و شتم کرنے والا، فاسقین میں سے، منافقین میں سے کسی کو جرت نہیں کہ وہ ان کے قریب آ سکے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے لکھ چھوڑا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، سرٹیفائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ان کے قریب کوئی نجس، ناپاک، پلید آ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی یہ کسی نجس اور ناپاک کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے دور حاضر کا ہر پلید ان کی دشمنی اور ان کے خلاف بولنے کے لیے ہر دم تازہ رہتا ہے، تیار رہتا ہے۔ کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کا نام چبھتا ہے اس کو، کبھی وہ شخص سیادت پر اعتراض کرتا ہے کہ ایک عالم دین سے سید افضل نہیں ہو سکتا، کبھی کیا کبھی کیا، تو پھر یہ نعتیں پڑھنا چھوڑ دے، ادھر سے تو یہ بھی پڑھتا ہے کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب سے مانگ رہا ہے، اللہ کے محبوب کی اولاد سے دل میں نفرت اور قدورت رکھنے والے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے جاہل، تجھ پر عذاب نہیں آتا تو کیا سمجھتا ہے کہ عذاب تجھے نظر نہیں آتا؟ اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، وہ اس صورت میں بھیجتا ہے کہ تجھے محمد مصطفیٰ کے دھڑے میں سے نکال کر منافقین کے دھڑے میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اب یہ نہ انتظار کر کے تجھ پہ بھی پتھر برسے گا، کیونکہ اللہ کو منوانے کے لیے ہم نے یہ کہا یا رب ہم تجھے منانا چاہتے ہیں۔ مکے جا کر ہم نے حج کیا، عمرہ کیا، وہاں منانے کی کوشش کی۔ ہر نماز میں باجماعت پہنچ کر ہم نے کوشش کی کہ رب راضی ہو جائے۔ ماں باپ کے قدموں کو چومنے والے بن گئے، ماں باپ کے تابعدار بن گئے کہ رب راضی ہو جائے۔ اولاد کی کفالت میں شب و روز باپ دھکے کھاتا ہے، ماں سارا دن گھر کا کام کرتی ہے، صرف اس لیے کہ اولاد کے حق میں پکڑے نہ جائیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے عبادات کی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ کی، خیرات کی۔ یا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور رب فرماتا ہے فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پر میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کرتا ہوں۔ بولو بھائی سارے سبحان اللہ، سب کی آواز آنی چاہیے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ ہر منع کیتے تھا کسی کے سبحان اللہ نہیں آنا، ذرا پتہ لگے نا خواتین کی آواز مردوں کی سب کی ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شوق سے بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور آپ جیسے ہیں ویسی ادا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی ادا چاہیے۔ مولوی غور کر، یہ نعت کے اوپر غور کر کہ شاعر نے کہا ہے کہ آپ جیسے ہیں، آپ بالکل جیسے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی اکبر جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا خون مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھنے والا دیکھ کر کہہ رہا تھا ہو نہ ہو یہ محمد عربی ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آپ جیسے ویسی عطا چاہیے۔ قیامت تک آنے والا قاضی، بخاری، ترمذی، سید، جتنے مشاہدی سادات ہیں جو فاطمہ الزہرا کا شیر پی کر اور مولا علی کے خون سے ہیں، ہر سید ذاتہ اللہ کے نبی کے فرمان میں آتا ہے
محمد آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، ہم کو ہر وہ سید چاہیے، کیوں کہ آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے مولوی جی ہمیں آپ جیسے ہم کو، مولوی جی آپ جیسے ایسے ہمیں نہیں چاہیے، آپ جیسی حرکتوں والے ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے جیسے ہم سرکار ہیں، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے۔ اور ہم کیوں کہیں کہ ہمیں کیسے چاہیے؟ کاظمی مل جائے خوش آمدید، ترمذی سید خوش آمدید، بخاری سید خوش آمدید، مولوی صاحب تیرے پاس یزید کے علاوہ خاندانی کوئی نہیں، تو صرف یزید کو ہی اپنا بابا سمجھتا ہے، اور واحد یزید وہ لعنتی ہے کہ جس کو کھل کھلا کے منبروں پر چوک چرائیوں میں گالی دیتے وقت، یہ گالی سب سے بڑی گالی ہے جس پر لعنت کی